مفتی کشمیر میاں محمد بخش صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ انہاں لوگاں دے متعلق ہی فرمان دیں میاں صاحب فرمان دیں کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیلا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا اللہ دی محبت اس دے رسول دے پیار والا جڑا رنگ ہے اے نہیں اتردا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا سونے نال پتل تلدا تے سرمے نال نہ کوئلے کاواں دی کی قدر محمد جتھے کوئل بولے یہ اللہ دے مقبول بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولول العظم پیغمبر نے اعلیٰ رسول نے ابو الانبیاء بھی کیا جاندہ ہے اعلیٰ عظمت ہے شان ہے جد الانبیاء جنہ دی نسل دے اندر اگے نبی نے سلسلہ ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام نبیان دا سلسلہ ہے جد الانبیاء کیا جاندہ ہے ایک پتر اسحاق ہے جدی نسل اندر ایک نہیں دو نہیں ہزارہ نبی نے دوسرا بیٹا اسماعیل ہے جنہوں اسماعیل ذبی اللہ کیا جاندہ ہے علیہ السلام جنہاں دی اولاد اندر 10 نبی بھی نہیں 7 بھی نہیں 2 بھی نہیں صرف ایک نبی 2 بیٹے ابراہیم علیہ السلام دے ایک اسحاق علیہ السلام ایک اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر ایک نبی اسحاق علیہ السلام دی اولاد اندر 40,000 تو زیادہ نبی آئے ہزاران دی تعداد اندر انبیاء ادھر 40,000 اسماعیل دی اولاد اندر ایک نبی او ایک کوئی نبی تیرا تے میرا نبی ہے ادھر ہزاران نبی ادھر ایک نبی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر اللہ نے تیرا تے میرا نبی بھیج کے دسیا ہے کہ جڑا ایک اسماعیل دی اولاد اندر آیا ہے وہ کل انبیاء دا امام بنا کے بھیجیا ہے وہ کل انبیاء دا امام بنا کے بھیجئے اے شان ہے اللہ دے خلیل پیغمبر دی ابراہیم علیہ السلام دا اے مرتبہ ہے اے مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ آپ دے 2 پتر نے 2 ماندیاں اولاداں اندر اللہ نے نبوت رکھی ہے تے ایک پتر دی اولاد اندر تیرے تے میرے نبی تشریف لے کے آئے کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے کتنا مقام ہے یہ جد الانبیاء سے لی کیا جاندہ ہے ایک حدیث شریف دے اندر آندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر حضور کر رہے ہیں ابراہیم دا معنی مہربان ہے بڑے مہمان نواز سن بڑے نرم دل سن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر رہے ہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی جی نے شباہت یعنی دیکھنی ہوئے آپ کیسے جان فرمایا اپنے صاحب نو دیکھ لو یعنی نبی پاک نے اپنے والی اشارہ کر کے فرمایا جی نے ابراہیم علیہ السلام دا عکس ویکھنا ہے وہ مینوں ویکھ لوے دوسری روایت اندر آندہ ہے حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان غنی دا نکاح یہ تو حضرت سیدہ ام کلثوم نل ہویا نبی پاک دی بیٹی نل فرمایا بیٹی ام کلثوم اے عثمان تینوں دساں کتنی عظمت آلے کتنی فضیلت آلے ایک کوئی عام نہیں اے دی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال مل دی ہے اتنی عظمت ہے اتنا مقام ہے اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا کیتا
کہ ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ نبیاں دے نور جنہ جنہ جسماں تو آئے او پاک ہوندے طیب طاہر لوگ ہوندے اسی طرح آج کئی بندے اپنے علم دے زور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین نو مشرک کہندے نے معاذ اللہ یہ ساڈا نظریہ نہیں اسی کہنے ہیں کل انبیاء جتنے بھی نبی تے رسول اللہ دی اس کائنات اندر آئے سارے نبیاں دیاں ماما بھی آلن باپ بھی آلن حضور نے اپنی زبان چو بیان کیتا ہے شفا شریف اندر علامہ قاضی ایاز مالکی نے اس روایت نقل کیتا ہے فرمایا سیدہ حوا پاک تو لے کے سیدہ آمینہ پاک تک 500 بیویاں بن دیاں حضور فرمان دن جنہ دیاں جسم اندر میرا نور آیا ہے فرمایا 500 دیاں 500 طیب نے طاہر نے پاک نے صاف نے نجس پلید شینہ دے نیڑے تک نہیں آئی او 500 عورتاں جڑیاں نور مصطفیٰ دیاں امین بنیاں سیدہ حوا تو لے کے سیدہ آمینہ پاک تک اونا 500 بیویاں اندر ابراہیم علیہ السلام دی ماں بھی شامل ہے امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دی عظمت بیان پہ کر دے رہے ہیں اس قدر فضیلت ہے جڑی اللہ رب ذوالجلال نے عطا کی تھی ہے وہ چچا ہے جنہوں آپ باپ کہہ کے مخاطب ہویا کر دے دن حضور نے بھی اپنے چچا حضرت عباس نو باپ کہہ کے پکارے ہو یہ طریقہ سی عرب دائے رواج سی سلسلہ الحدیث صحیح اندر ناصر الدین البانی اس روایت نقل کر دے خیر میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وقت اجازت نہیں دین دا یہ تک کئی جمعے بھی واز کرو اس نو کما حق کو بیان نہیں کر سکتے ذوالحج شریف دے اندر کئی موضوعات اکٹھے ہو جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی اسماعیل علیہ السلام دا ذکر بھی حضرت عثمان دی شہادت بھی پھر حضرت عمر دی شہادت بھی کئی موضوعات کٹھے ہو جاندے اس لئے دریا نو کوزج بند کر کے آپ دے سامنے ذکر کرنا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی جس وقت ولادت ہوئی وہ دور نمرود دا دور سی جن نے خدا ان دا دعویٰ کیتا آیا سی قوم بت پرستی کر دی سی بتانو خدا مندے دن ستاریاں نو پوجا کریا کر دے دن سورج چند دی پوجا کریا کر دے دن اس دور دے اندر اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر نو بھیجیا ابراہیم علیہ السلام نو بھیجیا تعبیری خواب دی پوچھ دے نمرود کیڑا خواب انہیں ستیاں پیا دیکھیا کہ ایک ستارہ نمودار ہوئے جیدی روشنی سورج تے غالب آگئی چند دے اوپر غالب آگئی کہندہ کاہنو اے نجومیوں دسو میرے خواب دی تعبیر کی ہے ایک ستارہ چمکی ہے جس دی روشنی سورج تے غالب آگئی ہے انہاں سر پھڑ لیا اللہ کہ ایک بچہ ان قریب پیدا ہوئے گا جڑا تیری سلطنت لی زوال بن جائے گا ان قریب بچہ پیدا ہوئے گا حماقت اندر آکے کہندہ ہے اے نہ حکمرانہ نو حماقت دے جویں جملے بول دے حماقت اندر آکے پھر وہ بندہ جنہیں 400 سال تک حکومت کیتی ہوئے ٹوٹل 800 سال عمر ہوئے تے سر پیڑ بھی کدی نہ آئی ہوئے تے خدا ان دا دعویٰ کرناڑا بندہ انانیت فرعونیت دے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے کہنے لگا میں جمانی نہیں دے آنگا ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہون دے آنگا جڑا میری سلطنت لی زوال بنے میں بچہ پیدا نہیں ہون دے آنگا انہوں نہیں سی پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے پھر انہیں ساریاں تدبیراں کھیلیاں جو کھیل سکتا اس دور دے مطابق سارے اس نے حربے استعمال کیتے انہیں اقبال گوگی صاحب کیا کہ پابندی لا دیو مرد عورتاں دے قریب نہ جان جی میں کتاباں دس دیاں معصوم بچیاں دیاں جانا لئیاں ہزاراں دی تعداد اندر
بالآخر ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے، جڑا اللہ رب ذوالجلال نو منظور۔ دو روایتاں مل دیاں کہ گھر دے تہ خانے جگہ بنائی گئی، دوسری روایت ہی چاہتا ہے کہ غار ابراہیم علیہ السلام دے والد نے آپ دی والدہ واسطے جگہ بنا دیتی، کس جگہ تے بچے دی پیدائش ہو جائے۔ اللہ نو جی میں منظور سی، حمل دیاں نشانیاں کسی نو معلوم نہیں ہوندیاں سن، یعنی کوئی عورت دیکھ کے پہچان نہیں سکتی کہ اے عورت کسی بچے نو جنم دے گی، حکمت خدا بندی سی، اللہ اپنے خلیل نو بھیجنا۔ ابراہیم علیہ السلام دی ای غار دے اندر ولادت با سعادت ہوئی، پورا غار نور دے نال منور ہو گیا۔ جدوں آپ دی ولادت با سعادت غار دے اندر ہوئی، غار نور نال منور ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے۔ اے خلیل اللہ اے آن تا غار نور نال منور ہوندا ہے، تیرا تے میرا نبی حبیب اللہ ہے، جدن سرکار آن پوری کائنات نور نال منور ہو جاندی ہے۔ خلیل اور حبیب دا معنی ایک ہی ہے، خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست، خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست، لیکن مفہوم جدا جدا نہیں۔ تسی بھی مسجد ہی چاہے ہو، میں بھی مسجد ہی چاہیا، ساڑی منزل ایک ہے لیکن مفہوم جدا نہیں۔ تسی جمعہ پڑھن لئی آئے ہو، آیا تا میں بھی جمعہ پڑھن لئی ہاں، لیکن میری واز دی نیت بھی ہے، جمعہ میں پینٹ بھی پڑھ سکتا سی، اتھے بھی جماعت ہونی سی جس جگہ تو میں آیا، میں ایک واز دی نیت نال آیا۔ مفہوم جدا ہے، منزل ایک ہے۔ اسی طرح بھائی منان آئے یہ بھی آئے نے، یہ جمعہ کسی اور مسجد بھی پڑھ سکتے تھی، یہ کیمرے لے آئے، کیمرہ لے کے آئے، منزل ایک ہے لیکن مفہوم بدل جاندے، جگہ ایک ہے مفہوم بدل گئے، آن دے مقصد اور نے۔ خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست۔ خلیل اللہ او ہے جڑا اللہ نال بڑا پیار کردہ ہے، حبیب اللہ او نے جنہ نال رب بڑا پیار کردہ ہے۔ اللہ بڑا پیار کردہ ہے، رب موڑدہ نہیں، مفہوم جدا۔ اللہ نے عظمتہ نال نوازیے، شانہ دے نال نوازیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ولادت ہوئی، غار نور نال منور ہو گئے۔ ہن جی میں ہفتے دے اندر بچہ پروان چڑھدا ہے، دن اندر پروان چڑھ دے، یہ بچہ مہینے دے اندر پروان چڑھدا ہے، آپ ایک ہفتے دے اندر پروان چڑھ دیں۔ حکمت خدا بندی دنہ دے اندر آپ جوانی دی طرف آ رہے ہیں۔ او ویلا آیا جدوں آپ نے گفتگو دا آغاز کیتا، ایک دن اپنے چچے نو بت بنا دیا دے گیا، فرمایا چچا کی کردہ ہیں؟ کہنے لگا خدا کی کرنے، انہاں نو بازار اندر جا ویچ کیا، فرمایا یا باتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر۔ انہوں قرآن نے ذکر کیتا ہے کہ نہ بول دل، نہ دیکھ سک دل، نہ سن سک دل، یہ تا محتاج نہیں جنہاں نو تو خدا پیا کہنا ہے ابا نہ سن دل، نہ دیکھ سک دل، یہ تا محتاج نہیں۔ بالآخر کہنے لگا زیادہ گلہ نہ کر، لیتی انہوں نے ویچ کیا، چکیا انہوں خدا مانو، بازار اندر لے آ کے رسی بنی کسیر دے جا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں خدا لے لو، جڑے اپنے آپ نو بھی میرے کولو نہیں بچا سکدے، او خدا لے لو جڑے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکدے۔ لوگ ہس دین کہ عمر تھوڑی ہے، اجے نو علم نہیں ہے، انہاں دی عظمت کی ہے معاذ اللہ اے نہیں جاندا، اس لیے لوگ ہس کے گزر جاندے۔ ایک مائی کہندی ابراہیم ذرا گل سن، تیرا چچا کتے؟ او نہیں آیا۔ فرمایا او گھر ہے۔ کہنے لگے 10 مائی کی کام میں تینوں چاچے نل، میں بھی خدا خریدنا چاہنی ہوں، میں بھی خدا لینا چاہنی ہوں۔ فرمایا میں تینوں خدا دے متعلق دس دینا۔ کہنے لگی نہیں تیرے کولوں خدا نہیں لینا۔ فرمایا پہلا خدا تیرا کدھر چلا گیا ہے؟ مائی کہندی انہوں راتی چور لے گئے۔ فرمایا ایک ایسا خدا ہے جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ایسے خدا دا تینوں پتہ نہ دس دیاں جڑا تیری حفاظت بھی کرے گا۔ وہ پہلی عورت سی جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دی اوپر ایمان لے کے آئی، کتاباں دسدیاں۔ ہن جدوں گھر آئے چچا کہن لگیا اے کی کر کے آیا ابراہیم؟ انہاں خداواں دی تذلیل کر کے لے کے آ گئے۔
غصے چ بولیا لال پیلا آ گیا اچھا اگر تیرا دین ابراہیم سچا ہے تے کوئی ثبوت دے اے جڑے بت نے اے تیرے خدا دے اتے ایمان لے کے آن ہاتھ چک دیتے اللہ دی بارگاہ دے اندر یا اللہ اگر چچا کلمہ پڑھ گیا تبلیغ آسان ہو جائے گی گھروں ہی سلسلہ چل پے گا مولا انہاں بتاں نو قوت دے اے تیری توحید اور میری رسالت دا اقرار کرن انہاں بتاں نے حضرت ابراہیم دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن ابو لاب دی طرح ابو جال دی طرح یہ دے نصیب اندر بھی کلمہ نہیں سی چچا کہندہ ابراہیم فن بت تراشی دے اندر لوگ میرے ہاتھ چم دل تیرا جادو دے کے میرا دل کردہ کہ میں تیرا ہاتھ چما افسوس کلمہ نہ پڑھ سکیا ایمان دی دولت نہ ملی ویلا گزردہ گیا وقت گزردہ گیا جی میں سیردیاں کتاباں دزیاں او ٹائم آیا ساری قوم اپنا خوشی دا دن منا لی باہر نکلی آبادی تو باہر نکلی ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے اندر داخل ہوئے پکڑیا کوہاڑا کسے دی لات لا دیتی کسے دا سر لا دیتا کسے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے مولانا صاحب کہتے بڑا پیارا جملہ کہہ دیں وہ مصنوعی خداوان دی چٹنی بنا دیتی ابراہیم علیہ السلام نے چٹنی مکس نو کہہ دینے نا بھی جڑی شاید مکس ہو جائے انہوں چٹنی کیا جاندہ ہے نا وہ چٹنی بناتی ابراہیم علیہ السلام کہہ دی لات ادھر پہ یہ کہہ دا سیر ادھر پہ ہے ایک جیڑا انہوں چو وڈا سی نا انہوں کچھ نہ کیا کوہاڑا وہ دے موڑے تے رکھ دیتا وہ جی تو قوم واپس آئی انہوں حال دعائی پائی وہ کی بن گیا ہے ساڑھے خداوان کئی وچوں کہنا جڑا وڈا ہے جنہوں ہی گسا چڑھے ہے یہ نہیں اشارے لمحے پا دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوالیہ نشان چھوڑ دیتا وڈے نو چھڑ کے انہاں کیا کئی بندے وچوں آپ دے جملے جان دے سی جڑے آپ نے سختی دے جملے کہے سی جاؤ صحیح ویکھو میں تواڈے خداواں دا کی حال کردا نہ شکایت لائی ابراہیم علیہ السلام لے آندا گیا نمرود بھی ہے تو برا حال کیتا ہے انہاں خداواں دا فرمایا اینوں پوچھو ہے جڑا وڈا ہے اینوں پوچھو کی نے برا حال کیتا ہے خداواں نو اپنے ان پوچھو مینوں کیوں پوچھ دے انہاں کہا ابراہیم اے بت بھی کدی بول دین اے بھی تھا فرمایا کیسے خدا جڑے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تواڈی حفاظت کی کرن گے آپ دے جملیاں تو نہ اندازہ لا لیا کئی بندہ ہے جنہیں ساڑھے خداواں دی تذلیل کیتی ہے توہین کیتی ہے آپ نو قید بند کروا دیتا نمرود نے آپ نو قید بند کروا دیتا کتاباں دس دیاں نے نمرود بھی بڑا بڑا شوبتا باز سید اعلیٰ حضرت لکھی ہے کہ او دے محل دے سامنے ایک درخت سی اس درخت دا سایہ کوئی نہیں سی لیکن اگر کوئی بندہ اس درخت دے تھلے آ کے کھلو جاندہ سی تو دے ہوتے چھاں بھی کردہ سی کتاباں دس دیاں سیرت الانبیاء دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ دی طرف چھپی کتاب او دے چے بات موجود ہے کہ 1 لاکھ تک اگر بندہ اس درخت دے نیچے آ جاندہ سی تے لاکھ بندے تے بھی چھاں کردہ سی وہ دا ایک ایسا کرتب سی ایسا دا کھیل سی کہ بندے دنگ رہ جائے پھر انہیں ایک حوض بنایا ہے نمرود نے کوئی وہ دے شہد چھڑدا سی دودھ چھڑدا سی جو مرضی سٹی جائے تو جدو لوگ برتن میں پاؤندے سی جو کو جو نے سٹیا ہوندہ سی وہی نکلدا سی نمرود شوبتا باس یعنی عام شہر نہیں سی بڑی وڈی ایٹم سی ہو اس دور دی بندیاں دی جلدی سمجھے چاہن والا نہیں سی ابراہیم علیہ السلام انہوں قید کروانا کیا پہاڑان دی جڑی وادی ہے وہ دے چیندن جمع کیتا جائے اتھے آگ جلائی جائے گی لوگا منتا من لیں کوئی بیمار ہو جانا انہوں تندرست ہو جا اینے من میں لکڑا اتھے دے آنگے جس آگے ابراہیم نو جلایا جائے گا 40 دن تک ایندھن جمع کیتا گیا غیر شرعی منتا منیاں کہ میں بیمارہ تندرست ہو جا ایک مائی نے منت منی کتاباں دس دیاں میری ذاتی بات نہیں ہے غیر شرعی منتاں دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا تے گجرالے دے علاقے دا ایک دربار ہے اوتھے ایک بندہ پٹھا لمکے آیا وہ کہے جی انہیں منت مننی سی تے تاں پٹھا لمکے ہے عجیب منتاں ایڈی گرمی جو پٹھا لمک گیا منت مننی چاہی دیئے شریعت منع نہیں کر دی لیکن منت او منی جائے جدہ قرآن اور حدیث نال تعلق ہو یہ کیڑی منت ہے
تالے بن آؤ درباراں تے جا کے او بن آؤ دھاگے بن آؤ گڈیاں پٹولے سٹ آؤ ایسیاں منتاں غیر شرعی منتاں دا شریعت مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں ہے اے کام تا سرکس والے لوگ کر دین جڑے مزارات دے اتے شروع ہوئے پٹھے لمک جانا کوئی دنائی ہے کوئی عالیہ اللہ دا پیغام ہے منتا منین اصحاب پیمبر نے منین اہل بیت اطہار نے منین امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے حضور دی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ نے منت مننی ہے مولا علی نے مننی ہے کی مننی ہے یا اللہ بچیاں نو شفا دے دے اسی 3 روزے رکھاں گے محبت نال کہہ لو سبحان اللہ جڑے 2-4 بندے نہیں بولے پٹھے لمکن والے دے نال ہو تسی بھی ساڈے نال دے ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ یا اللہ انہاں نو شفا دے مولا انہاں نو شفا دے دے اسی 3 روزے رکھاں گے اور پھر کتاباں دسدیاں 3 روزے رکھے گے اصحاب پیمبر نے منتا منیا کی یا اللہ فلاں کام ہو جائے اسی بیت اللہ دی چوکھٹ جا کے چوماں گے نوافل ادا کران گے دروازے دا بوسا لاواں گے ایسی غیر شرعی رسومات اور منتاں دا اہل سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں اسی انہاں چیزاں نو مننے آ جڑیاں یا قرآن تو ثابت ہون یا حضور دے فرامین تو ثابت ہون کوئی تعلق نہیں ہے ایک بندے کانے جواڑی پائی ہوئی ماں نے کہا بھی ہے کی چکر گا فلاں پیر صاحب دا حکم ہے میں کہا عجیب ہے بھی تیرا بھی پیر تے نال تم ہی اونجدا ہی ہے کوئی خدا دا خوف کرنا چاہیے حضور دی حدیث ہے فرمایا جڑا مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کرے او دے تے اللہ دی لعنت ہے جڑی عورت ہو کے مرداں دی مشابہت اختیار کرے او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے یعنی عورت ہے لباس مرداں جیسا پہنے ہے عورت لیکن شباہت مرداں جیسی بنائے فرمایا اللہ دی لعنت اس دے فرشتیاں دی لعنت ہے رسول خدا فرمان دل اور جڑا مرد ہو کے عورتاں دی مشابہت اختیار کرے او دے اوپر بھی لعنت ہے ایسیاں چیزاں تو بچنا چاہیے کوئی انہاں لوگاں دا حقیقت نال طریقت نال تعلق نہیں ہے صوفی لوگ تالے جڑے ہدایت دے رستے تے لاندن سیدھی راہ پاسے لاندن اس لیے سلطان صاحب فرماندن نہیں فقیری جلیاں مارن تے ستے لوگ جگاور فرمایا نہیں فقیری چل دیاں ندیاں سکیاں پار لگاوے ندی چل دی ہوئے کوئی اوپروں گزر جائے یا تینوں گزار دے سلطان باہو فرمان دن یہ ولایت دی نشانی نہیں فرمایا نہیں فقیری ویچ گوا دے مسلح پہ اڑاوے اور تسی دس دیو عارفان دے سلطان فقیری کس چیز دا نام ہے فرمایا نام فقیر اولا دا باہو جڑے دل وچ رب وساوے ایسیاں چیزاں تو بچنا چاہیے اس دور اندر بڑے بڑے نوجوان نے غیر شرعی زلفاں رکھ دل جنہاں دا شریعت نال واسطہ نہیں دوروں یعنی عورت دی مشابہت اختیار کر دل ایسے لباس تو بچنا چاہیے جڑا عورتاں دے مشابہ ہوئے عورتاں نو بھی بچنا چاہیے ایسے لباس تو جڑا مرداں دے مشابہ ہوئے منت مننی چاہیے کیسی منت کہ یا اللہ فلاں کام ہوئے میں سورہ بقرہ دی تلاوت کران گا نفلی روزے رکھاں گا قرآن دے اتنے سپارے پڑھاں گا ایسیاں منتاں مننیاں چاہیے جنہاں دا شریعت نال تعلق ہوئے یہ تاز دور اندر بھی مندے زن مشرکین دا دور ہے کہ یا اللہ وہ لوگ اپنے خداوان مخاطب کر کے کہ ٹھیک ہو جائیے اینے من لکڑاں ابراہیم لئی جڑی آگ جلائی جا رہی ہے او دے وچ دیاں گے اسی بلاخر وقت آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو
قید چو نکالیا گیا 40 دن تک انہوں نے لکڑاں جمع کی دیاں اور آگ جلدی ہے جدے تو پرندہ بھی نہیں گزر سکتا ایک کوئی اللہ دا خلیل پیغمبر ہے روح زمین دے اوپر اللہ دا بوانگے دہل نہ لینا لو او دی توحید دا ذکر کرنا لو او دی عظمت دا پرچار کرنا لی ایک کوئی ہستی ہے جدو آگ سامنے پہ جلدی ہے ساری قوم آگئی جمع غفیر ہے کہ آج انہوں آگے چھٹیا جائے گا جنہیں ساڑھے خداوندہ تیس نیاز کیتا ہے سارے آگے خوشی دا دینا انہاں لئیدہ فرشتے بھی ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آئے آگ گاڑا کہندہ اشارہ کرو اس آگ نو انہاں دی طرف کر دیاں گا اے جل کے راکھ ہو جان گے پانی اللہ کہندہ ایسا پانی آئے گا اے غرق ہو جان گے ہوا اللہ کہندہ اتنی تیز ہوا چلے گی ایسے آگ دارو خینال کر دیاں گے فرمایا اے دسو تو انو اللہ بھیجی ہے میرا خدا رب ذوالجلال او ابراہیم دی کفیت تو واقف ہے یا نہیں ابراہیم دے حال نو جاندہ یا نہیں جاندہ کہ ابراہیم دی کفیت کی ہے اللہ کہا جی بالکل اللہ رب ذوالجلال جاندہ ہے فرمایا تہاڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں اگر اللہ رب ذوالجلال خلیل دی کفیت تو واقف ہے جو جلا کے راضی ہے تے خلیل بھی جل کے راضی ہے عقل تک کہندی ہوئے گی اس لئے شاعر کہندہ ہے عقل بولی آگ جلتی ہے خلیل کے بعد وڈا بھامبڑ پیا جل لے عقل کہندی ہونے دے تو بچنا بھی پیڑے عقل بولی آگ جلتی ہے خلیل عشق بولا حکم ہے یہ رب جلیل ابراہیم علیہ السلام جان دل کہ اے اگ دی کی جرت ہے جے میرا مالک چاہے تے میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی بال بھی نہیں جلا سکتی اے بھی اگر بڑھ دی پئی ہے اللہ دے حکم نال پئی بل دی ہے او نہ چاہے اے اگ بھی نہیں بڑھ سکتی عشق بولا حکم ہے یہ رب جلیل عقل بولی سب سے بہتر جان ہے جویں سانو اپنیاں جانا پیاریاں عزیز نے دین دور ہو گیا ساڑھے تو اسے دل عقل بھی پیغام دین دی ہوئے گی کہ عقل بولی سب سے بہتر جان ہے عشق بولا یار پہ سب قربان ہے اخیر تے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے حضور کوئی میرے لائق حاجت ہوئے میں اتھے جا سکتا جتے کوئی بھی نہیں جا سکتا فرمایا جبریل اللہ میرے حال تو واقف ہے جی حضور واقف ہے فرمایا پھر میں نے تیری مدد دی کوئی لوڑ نہیں ہے کتاباں دسدیاں نے کہ معراج دی راتی حضور نے فرمایا جبریل تیرا میرے دادے خلیل تے کسان ہے تو یہ گل کہی سی کہ میں اتھے جا سکتا جتے کوئی بھی نہیں جا سکتا کوئی حاجت ہے تے میں نے دسو یہ تیرا احسان ہے دادے نے پہمیں احسان لیا یا نہیں لیا لیکن تو احسان چاڑھے ہے آج احسان لاؤن دیواری آ گئی ہے تیری کوئی حاجت ہے تے میں نے دس میں اتھے چلیا میرے تو بعد بھی کوئی اتھے نہیں جا سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگے جدو سٹیا گیا اللہ خطاب ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی آڑی بن جا ابراہیم لئی آگ گلزار ہو گئی ٹھنڈی ہو گئی اقبال ایسے لئی کہندے نے آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج ایمان کمزور ہو گئے نظریات کمزور ہو گئے اس لیے پریشانیاں بیماریاں لا علاج اگر اعتقاد نظریات مضبوط ہون حضرت عمار بن یاسر نو جدو کولیاں تے لٹان دے سن نبی پاک نے دعا کر دیتی فرمایا مالا میرے عمار تے آگ انج ٹھنڈی کر
جویں اپنے خلیل پیغمبر دے اتے اگ ٹھنڈی کیتی سی، ہن مشرک کولیاں تے لٹان دین، حضرت عمار انہاں کولیاں نال کھیل دین۔ میں کتاب پڑھیا ہجرت کر گئے، اس تو بعد جدوں مشرکین دی قید چوں نکل آئے، ہجرت کر گئے، سال گزر گئے، مدینے چ ایک دن آگ بالدی پئی ہے، حضرت عمار نے اودے چ اپنا ہاتھ داخل کر دیتا، اصحاب حیران رہ گئے، انہاں کیا عمار آگ دی فطرت ہے جلا دینا، تینوں نہیں آگ ساڑ دی؟ فرمایا حضور نے جدن دی دعا کیتی ہے، یا اللہ آگ عمار تے ٹھنڈی کر دے، آگ مدینے دی ہوئے، آگ مکے دی ہوئے، روئے زمین دی کوئی آگ ہوئے، آگ عمار تے اثر نہیں کر دی۔ منی ہے حضور دی تباہ کیتی ہے، غلامی رسول اپنائی ہے، اللہ نال پیار کیتا ہے، تے کیویں اللہ انہاں نوں شاناں عطا کیتیاں۔ دعاواں ادوں ہی قبول ہون گیاں جدوں اللہ دی ذات تے یقین کامل ہوئے گا، پھر قلبی سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔